اس عظیم خطیب کو میں آپ کے حوالے کروں. میری مراد استاذ الکریم خطیب ہرد العزیز حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد علی صاحب قبلہ نظامی دامت برکات القدسیہ استاد جامعہ رضویہ نور العلوم سے اللہ مہاراج گنج سے ہے. آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کے ذریعے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. سارے لوگ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے, اسی سے بزم کو نوری بنا لیا جائے. نبی ہے مالک جنت اور خدا کے بھی محبوب ہیں, انہی کو بس اپنا وسیلہ بنا لیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مصلح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گلوں میں رنگ بھرے باغے نوبہار چلے, چلے بھی آؤ کی گلشن کا کاروبار چلے. نہ دولت نہ شہرت نہ عظمت کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, بے شک. جاجت گور کئی لیا نا تو درس گئی ہم کہیں بہت ویڈیو بنا کر لے گور کئی لیا کہ بہت بڑھیا کرسی بیٹھ کے بنا کر لے. کامل صاحب تکتے والے الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مؤقر علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ پکڑ لگا تو پکڑ لگا. جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد شہاب الدین صاحب قبلہ کامل مصباحی, محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا تنویر صاحب ازہری و دیگر حاضرین بزم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ میں تو تقریر کر کے چلا جا رہا ہوں, مگر ہمارے سمجھ سے یہ جو بیچ میں راستہ جو بنا رکھا ہے یہ غیر مناسب ہے. اس لیے کہ ہم تو گھر کے ہیں اور ہم اتنی دیر تک گفتگو کریں گے آپ سے جب تک ہمارے مہمان نہیں آ جاتے. اور یہ ہمارے کرم فرما حضرت مولانا حافظ تنویر صاحب کا حکم ہے, انہوں نے اپنا ٹائم عطا کر دیا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میری تقریر کے بعد کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ گھر جائے اور راستہ کنارے سے ہو جائے تو اچھا ہے. ادھر سے نہیں, یہ رسی آپ اس کو کھول دیں, یہاں تک لوگ بیٹھ جائیں, ادھر راستہ کر لیں گے. اور ادھر عورتوں کے لیے ایک پردہ ادھر بھی بن جائے تو اچھا ہے. عورتوں کے لیے ادھر سے ایک پردہ لگا دیں, بہتر ہے. اس لیے کہ ہم امام احمد رضا کانفرنس کر رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم
اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم دکان چمکانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ایمان بچانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ادھر لوگ پردہ لگاتے ہیں اور یہ راستہ وہاں سے بنانے کی کوشش کریں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بات توحید کے متوالوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، انیس الغریبین، طہ و یاسین، سید المرسلین، عبداللہ کے پیارے، آمینہ کے دلارے، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم الجود والکرم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں کوئی آدمی اپنے مال کو جب مالدار ہو جاتا ہے تو اپنے مال کو چھپاتا ہے تاکہ کوئی چور اس کے مال کو چرا نہ سکے، کوئی انسان اس کے مال کو لوٹ نہ سکے، وہ اپنے مال کو بہت ہی حفاظت سے رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو مال ہے، یہ دولت ہے، یہ دنیا ہی تک رہ جائے گی، لیکن ایمان تو ایک عظیم دولت ہے، ایمان تو ایک بہت ہی بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیں، اسی پر ہمیں جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ تو کیا ایمان کے لٹیروں سے ہمیں ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب تمہیں تقوی مل جائے، صاحب تقوی ہو جاؤ، ایمان ہے ہی ہے، تو آپ اپنے اس ایمان کی حفاظت کے لیے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک ایمان اللہ سے حفاظت ہو جائے گی، تمہارے عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علماء کرام بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ابوبکر صدیق سچے ہیں، عمر فاروق اعظم یہ سچے ہیں، عثمان غنی یہ سچے ہیں، مولا علی یہ سچے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ عثمان غنی کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ تابعی کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ امام اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ امام مالک کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ امام شافعی کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔
مخدوم سمنا کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مخدوم بہار کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ارے مل کر کے کہو سنی صحیح العقیدہ امام محمد رضا کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ محدث بریلوی کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں، تاریخ کا جب جائزہ لیں گے تو اس دنیا میں جب بھی اس دنیا میں جب بھی باطل نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو جانتے اللہ رب العزت نے حق کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب باطل ابلیس کی شکل میں نظر آیا، اللہ رب العزت نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ جب باطل طاقت اس طریقے سے نظر آتی رہی، دو شکلوں میں نظر آتی رہی، کبھی نمرود کی شکل میں نظر آتی رہی، کبھی حامان کی شکل میں نظر آتی رہی، کبھی قارون کی شکل میں نظر آتی رہی، اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کو بھیج کر کے باطل کی سرکوبی کراتا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک ایسا دور آتا ہے، ہندوستان کی سرزمین کو آپ لے لو، ایک ایسا دور آتا ہے کہ ہمارے ہی جیسے طب اور دستار والے، ہمارے ہی جیسے عالم کا لبادہ اڑھنے والے، ہمارے ہی جیسے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اس وقت کے حکومت کے ہاتھوں بک کر کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہے تھے، مسلمانوں کے عقیدے پہ حملہ کر رہے تھے۔ اور جان رہے میرے عزیزوں، کس دل سے میں بتا، کس زبان سے میں عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر حملہ کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ کے وقار پر حملہ کیا جا رہا تھا، نبی کی شان پر حملہ کیا جا رہا تھا، نبی کے آن پر حملہ کیا جا رہا تھا، نبی کے علم پر حملہ کیا جا رہا تھا، نبی کے اختیار پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ کہیں یہ لکھا جا رہا تھا کہ وہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، کہیں یہ لکھا جا رہا تھا کہ نبی کو کوئی پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کہیں یہ لکھا جا رہا تھا کہ امتی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اس طریقے کی باتیں کی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں بر صغیر کا مسلمان پکار اٹھا، میرے مولا جب تیری وحدانیت پر حملہ ہو رہا تھا، جب تیری الوہیت پر حملہ ہو رہا تھا، جب تیری وحدانیت پر حملہ ہو رہا تھا تو تو نے مجدد الفسانی سرہندی کو پیدا فرمایا۔ مجدد الفسانی سرہندی نے دلی کے چوراہے پر اکبر کی معبودیت کی ہانٹی کو رکھ کر کے توڑ دیا تھا۔ اے مولا، اب تیرے محبوب کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، تیرے محبوب کی شان پر حملہ ہو رہا ہے، تیرے محبوب کے وقار پر حملہ ہو رہا ہے، تیرے محبوب کے علم پر حملہ ہو رہا ہے، تیرے محبوب کے اختیار پر حملہ ہو رہا ہے، تیرے محبوب کی آن پر حملہ ہو رہا ہے، تیرے محبوب کی شان پر حملہ ہو رہا ہے۔ مولا بھیج دے کسی کو تاکہ وہ ہم سنیوں کی ایمان کی حفاظت کر سکے۔ آواز آئی، اس کے لیے ہم نے احمد رضا بریلوی کا انتخاب کر لیا ہے۔ احمد رضا بریلوی تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے عقیدے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد رضا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون ہے امام محمد رضا؟ کسے کہتے ہیں امام محمد رضا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کی موجودگی میں حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ موجود ہیں، حضرت مولانا لیاقت ہمارے گاؤں کے موجود ہیں، مولانا یعقوب صاحب کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، حضرت مولانا رمضان، مولانا عظیم الدین، مولانا جیسا بھی لوگوں سے پوچھیں کون ہے امام احمد رضا؟ وہ صرف کسی فرد کا نام احمد رضا نہیں ہے، کسی ایک ویکتی کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے آئینے میں اتر کر کے دیکھو تو ایک تحریک کا نام امام احمد رضا ہے، ایک تحریک کا نام امام احمد رضا ہے، ایک تحریک کا نام امام احمد رضا ہے، ایک مکتب فکر کی نمائندگی کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے، ارے ایک لائبریری کا نام امام احمد رضا ہے، ارے مل کر کے کہو مصطفیٰ کے سچے عاشق کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضا ہے، جنہیں یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور امام احمد رضا ہے، جن کی شان بیان کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اور جن کی شان سننے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، وہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہیں۔ ان کی شان کیا پوچھتے ہو میرے عزیز؟ تصوف عملی کو دیکھو، امام احمد رضا ممتاز نظر آتے ہیں، تصوف علمی کو دیکھو، امام احمد رضا ممتاز نظر آتے ہیں، امام احمد رضا کا خاندان دیکھو، خاندان بھی ممتاز نظر آتا ہے، امام احمد رضا کا بچپنا دیکھو،
बचपना भी मुमताज नजर आता है। इमाम अहमद रजा की जवानी देखो, जवानी भी मुमताज नजर आती है। इमाम अहमद रजा का कलम देखो, इमाम अहमद रजा का कलम भी मुमताज नजर आता है। आज कितनी यूनिवर्सिटियों में इमाम अहमद रजा पर PhD की गई है, PhD की जा रही है। कोई इमाम अहमद रजा की शायरी को मौजू बना रहा है, कोई इमाम अहमद रजा के तकवे को बना रहा है, कोई इमाम अहमद रजा के फतवे को बना रहा है, कोई इमाम अहमद